نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ صرف حملے ہو رہے ہیں بلکہ اب تو بات اس سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ تو آج ایک تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا، دوسرا میں بات کرنا چاہوں گا آج کہ اوورآل سچویشن ہے کیا اور اس پر ابھی تک کوئی آواز بلند کیوں نہیں ہوئی۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود ہمیں ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر کیوں نہیں آ رہی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جب 2018 میں ہم آئے تو جو پاکستان کے ریزروز تھے وہ 7 بلین کے قریب تھے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب تھا۔ پاکستان کی ایکسپورٹس آپ کے سامنے تھی، نیچے گر رہی تھی، اور وہی سارے دوست جو شام کو آج کل اس اکانومی پہ بات چیت کرتے ہیں وہ سارے دوست یہی موجود تھے۔ آج کیا سچویشن ہے؟ آج سچویشن ہے جی، پاکستان کے فارن ریزروز جو ہیں، پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے ہائیسٹ ہیں، 22 ارب پہ بیٹھے ہیں۔ آج سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ لگاتار، آج آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں ہے، لیکن آج بتایا جاتا ہے کہ اکانومی کی سچویشن بہت بری ہے۔ جب اکانومی نون لیگ کے زمانے سے ڈبل بہتر ہے کووڈ کے باوجود، تو ہمیں روز شام کو بتایا جاتا ہے کہ اکانومی بہت بری ہے۔ اب پرائم منسٹر عمران خان نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ شوگر سیکٹر جو ایک مافیا بن چکا تھا، کیمراز لگائے۔ اگلا سوال ہوگا فائدہ کیا ہوا؟ ٹیکس ڈبل کولیکٹ ہو گیا، ہونا نہیں ہے، ہو چکا ہے، ڈبل پیسہ کولیکٹ ہو چکا ہے۔ ٹبیکو کے اوپر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا، بڑے سالوں سے لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ہم نے لگایا۔ مراد سعید کو شاباش، جنہوں نے آج بھی صبح بتایا، پہلے بھی، کہ وہی سڑک اتنے کلومیٹر اس سے بہتر کوالٹی 8-10 سال کے بعد آدھی قیمت پہ بن رہے ہیں، 25% کم ریٹ پہ بن رہے ہیں، 30%، 50% کم ریٹ پہ بن رہے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی کھا رہا تھا یہ سارا پیسہ؟ تو سب کچھ پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو رہا ہے، لیکن ایک کام وہی ہو رہا ہے پہلے کی طرح، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ مریم نواز، جن کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں تھا، کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا، سیاسی کہا میں نے، کسی قسم کا حکومتی عہدہ نہیں تھا، نہ وہ کہیں ڈائریکٹر جنرل تھیں، نہ وہ ایس اے پی ایم تھی، نہ ایڈوائزر تھیں، نہ وہ فیڈرل منسٹر تھیں، نہ وہ اسٹیٹ منسٹر تھیں، نہ وہ پی ٹی وی کی ہیڈ تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو عزت بخشنی شروع کی اداروں کو اور میڈیا کو، وہ ڈان لیگ سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد ٹوکریوں میں پہنچ کے ختم ہوئی، اور ابھی یہ جاری ہے، سلسلہ ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ جو پہلی آڈیو آئی مریم صفدر صاحبہ کی، جس کو مان لیا گیا، تینوں آڈیوز کو مان لیا گیا نون لیگ کی طرف سے، پہلی آڈیو آئی جو یہ کہتی ہے کہ اے آر وائی، سما، 92 نیوز جو ہے، اور 24 ان کے ایڈز کاٹ دیے جائیں۔ میرے خیال میں تو یہ آزادی صحافت پہ حملہ تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کسی پریس کلب کو نہیں لگا کہ یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے، آپ کے پی ایف یو جے کو نہیں لگا، آپ کے پی بی اے کو نہیں لگا، سارے میرے پرا ستو پی کے ستے نے۔ اس کے بعد دوسری آڈیو آئی، اس میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے جیو ٹی وی اور دنیا ٹی وی ان کے کنٹرول میں ہے، انہوں نے بتایا، اور انہوں نے کہا دیکھنا میں کیسے سبق ان کو سکھاتے ہیں ہم لوگ۔ اب دو باتیں اس میں سے ہو سکتی ہیں، اس آڈیو میں سے ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ مریم صفدر صاحبہ جھوٹ بول رہی ہو سکتی ہیں خواہ مخواہ کسی کے بارے میں، جیسے میں کلیم کروں کہ آپ میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بس مل کے رپورٹ کریں گے ہم۔ تو اگر مریم صفدر صاحبہ جھوٹی ہیں تو صحافتی تقاضوں کے مطابق ان چینلز کو فوری طور پر مریم صفدر صاحبہ کو یا تو ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجنا چاہیے تھا،
اور چلیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سوسائٹی میں کئی لوگ ایسے ہی بات کر جاتے ہیں تو کم از کم ایک خط لکھنا چاہیے تھا, ایک اوپن لیٹر, کہ آپ ہمارا نام استعمال کر رہی ہیں, ہمارے ادارے آپ کے ساتھ نہیں ملے ہوئے, ہم پاکستان تحریک انصاف پہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں گے, کرتے ہیں, آئندہ بھی کریں گے, ہم آپ کے ساتھ نہیں ملے ہوئے, ہمیں ڈیفیم مت کیجیے اور اپنی سٹیٹمنٹ واپس لیجیے, کیونکہ وہ مان چکے ہیں کہ ہماری آڈیو ہے. لیکن آج کل ستو ہندے نہیں ہیں, بس ستو پی کے ستے ہیں سارے سردیاں بھی. کسی نے جواب نہیں دیا. جیو ٹی وی ایک معتبر ادارہ ہے, دنیا ٹی وی ایک معتبر ادارہ ہے, کسی نے اس پہ بات کرنے کی جسارت نہیں کی. اب رہی صحیح کسر بالکل پوری ہو گئی. وہ محترمہ جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, انہوں نے دیکھیے کس طریقے سے ایک فیڈرل منسٹر ایڈوائزر کو یا منسٹر کو, یا اس ٹائم وہ سینیٹر تھے تو منسٹر تھے, ان کو کیسے لیش ڈال کے پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں, اور وہ جی جی میں جی جی کر رہے ہیں, اور ان سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں کہ فلانے کو میں نے ہٹا دیا, فلانے کو لگا دیا. اب اس میں سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ہے جو لفظ حسن نثار صاحب کے بارے میں بولے گئے. سینئر ہیں, بزرگ ہیں, عمر میں بڑے ہیں. مظہر عباس صاحب ہم پہ بھی تنقید کرتے ہیں, روز کرتے ہیں, لیکن ان کی زبان ہمیشہ شائستہ رہتی ہے. مجھے ان کے جرنلزم سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں کسی نشے میں ہوں گا میں ایسی بات ان کے بارے میں کہوں گا کہ وہ بھونکتے ہیں. پھر ارشاد بھٹی ابھرتا ہوا ستارہ ہے, میرا دوست ہے, دوستی کے ناطے میں لبرٹی لے جاتا ہوں یہ کہتے ہوئے, لیکن مجھے تھوڑی سی اندر سے خوشی بھی ہوئی ہے کیونکہ وہ دیوار پہ بیٹھ کے بہت اچھل رہا تھا, اس کو یہ بہت یاد آ رہے تھے. تو ایک ریئلٹی چیک ملا ہے ارشاد بھٹی کو کہ یہ آپ اور ہمارے جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کو سمجھتے کیا ہیں یہ لوگ, آپ کی اوقات ہے کیا ان کی نظر میں. مریم صفدر صاحبہ کو 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا آڈیو آئے ہوئے, جس میں وہ سینئر ترین صحافیوں کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کتے کی طرح بھونکتے ہیں, اور صحافیوں کو ٹوکریوں میں ڈال رہی ہیں. جن کے نام ٹوکریوں میں لیے وہ معزز صحافی ہیں, وہ بھی ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں, وہ معزز لوگ ہیں. تو کیا کسی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آنی چاہیے؟ شہباز گل تو کسی کو کہہ دے ٹویٹر کے اوپر کہ آپ یہ غلط خبر دے رہے ہیں, تو اگلے دن ہمارے بزرگ ہیں ناصر زیدی صاحب, وہ ایک اتنا لمبا پھرلا نکال دیتے ہیں میرے خلاف. میرے بزرگ ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے, روز پھرلا نکالیں, سینئر صحافی ہیں, ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن کیا آج کل پی ایف یو جے کا یہ والا جو چیپٹر ہے یہاں کا, یہ چھٹی پہ ہے یا اتنی پسند ناپسند ہے؟ پھر سوشل میڈیا میں جو لوگ ہیں وہ ٹوکریاں لگائے پھر رہے ہیں, جب آپ نہیں بولیں گے تو آپ کے ناموں پہ بھی ٹوکریاں لگیں گی. ہمارے لیے نہیں, اپنی برادری کے لیے بولیں. اور اگر کوئی ڈر ہے, اگر جکڑا ہوا ہے شریف فیملی نے کسی چیز کو, تو کم از کم وہ بتا دیں, ہمیں بتا دیں. گورنمنٹ آف دا ڈے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم مذمت کرتے ہیں ایسی زبان کی. پاکستان میں ایک تو رواج ہے سخت لفظوں کا اور گالی گلوچ کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. ہم سخت طریقے سے مذمت کریں تو اس کو گالی گلوچ کہا جاتا ہے. گالی گلوچ یہ ہوتی ہے حضور جب کتے کی طرح بھونکنا کہا جائے, اس کو گالی کہتے ہیں. گالی وہ ہوتی ہے جو بلاول نے دی تھی, تب بھی آپ بالکل سائلنٹ موڈ پہ رہے تھے, کسی کی آزادی پہ حملہ نہیں ہوا تھا. جب رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو تبرہ دیا تھا تب تھی گالی گلوچ. گالی گلوچ یہ ہے جو مائنڈ سیٹ بار بار آپ کے ساتھ کرتا ہے. لیکن اس میں پھر نظر بھی آتا ہے, مخصوص چینل ہے, پی ایف یو جے میں دیکھیں تو وہاں بھی ان کے امپلائی بیٹھے ہوئے ہیں, پی بی اے میں دیکھیں تو وہاں بھی انہی کا ہولڈ ہے, ڈائریکٹر نیوز کی دیکھیں تو وہاں بھی ان کا ہولڈ ہے, خبریں دیکھیں تو سب سے زیادہ شریف فیملی کی وہیں سے لگتی ہیں. اگر کوئی عدالت بلا لے تو کہا جاتا وہ آزادی صحافت پہ آپ نے بھی حملہ کر دیا. آپ میں ہمت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو چیلنج کرنے کی کہ آپ آزادی صحافت پہ سوال اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ میں ٹوکریوں والوں کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہے. خدا دا واسطہ ہے کو اپنے لیے بولو, ساڈے لیے نہیں تھے. میری آج کی پریس کانفرنس کا ایک ہی مقصد ہے, او بھائی اتنا سناٹا کیوں ہے, کچھ تو بولو, سانس ہی لے لو اونچی, ہم آپ کے سانس کے ساتھ سانس ملا لیں گے.
تو اس لیے یہ ڈان لیگ سے جو بات شروع ہوئی ہے، اس سے مجھے جسٹس عظمت سعید صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے کہ یہ پورا سسٹم اتنا کرپٹ ہو گیا جو انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ٹیبل پہ نیچے بیٹھے منہ کھولے لوگ یہ بیٹھے ہیں کہ اوپر سے کرمز گریں، ان کے منہ میں پڑے، یہ کھائیں اور یہ ڈیفینڈ کریں جا کے پھر ان مافیاز کو. تو ہمیں جواب چاہیے. جواب آج مانگ رہے ہیں اپنے صحافی بھائیوں سے. آپ آج میرے ہم آواز بنے. جواب چاہیے کہ کوئی عام شہری ذرا سی بات سوال پوچھ لے تو پریس کلب پہ انٹری بین ہو جاتی ہے، پریس کانفرنس کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ تک کے بارے میں اداریے لکھتے ہیں، آج ڈان نے لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے. آپ دبا کے کیمپین چلاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیں نہ پوچھے. یہ کہاں کا اصول ہے؟ آپ سٹنگ جج کی پگڑی اچھالیں گے، کسی بھی باعزت شہری کی پگڑی اچھالیں گے تو کیا آپ سے ثبوت نہیں مانگا جائے گا آپ کی خبر کا؟ آپ لوگوں کی خواہشات پہ خبریں چھاپیں گے تو کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں ہوا ہے؟ تو بات بڑی سادہ ہے. اب صحافتی تنظیموں کو واضح اپنا لاہ عمل دینا پڑے گا، اور اگر ان تنظیموں پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو جو آزاد صحافی ہیں انہیں سیدھا باہر نکلنا پڑے گا اس میں سے. یا پھر یہ یاد رکھیں، آپ کے اور میری طرح کے مڈل کلاس کے لوگوں کو پھر یہ لوگ کتا کہیں گے اور ہماری آواز کو بھونکنے والا کہیں گے. تو پھر تیار ہو جائیں، اگلے مرحلے میں یہ ہمارے گلوں میں پٹے بھی ڈالیں گے اور ہمیں گلیوں میں لے کے پھریں گے. تو یہ وقت ہے کہ آپ اب آواز بلند کریں، آپ ان سے سوال کریں. کس حیثیت میں یہ بی بی ایڈ کاٹتی تھی؟ کس حیثیت میں یہ پورے میڈیا کے لوگوں کو کہتی تھی کہ تم یہ کرو اور تم یہ کرو؟ دوسری آڈیو میں تو یہ کہا کہ فیکٹس نہ دکھاؤ، تم تو برابر کے فیکٹس دکھا رہے ہو، حالانکہ صحافت کا تو کام ہی یہ ہے برابر کے فیکٹس دکھانا. دوسری آڈیو یہ کہتی ہے آپ سارے فیکٹس دکھا رہے ہیں عمران خان کے، فیکٹس نہیں دکھاؤ وہ کہتی ہیں. اور پھر وہ کہتی ہیں 2 چینل سے میرے سے وعدہ کیا کہ آپ دیکھیں ہم ان کا کیا حال کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جب اعداد و شمار ہم رن کرتے ہیں، جب خبروں کی پرپورشنلٹی کا کہ پرپورشنیٹ خبریں کیسے ہیں حکومت کے خلاف اور حق میں، حالانکہ ہم آپ کو پھر بھی وہ نہیں کہیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو یہ کہہ نہیں سکتے، یہ اخلاقیات کے کسی دائرے میں نہیں آتا، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کا بھلے ٹلٹ نظر آ جائے اس کے باوجود یہ الفاظ کسی کے بارے میں نہیں کہے جا سکتے. تو جب ہم وہ آڈیوز دیکھتے ہیں اور خبروں کا تناسب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مریم بی بی درستی کہہ رہی ہیں، شائبہ آتا ہے. اور پھر جب ہم آپ کی طرف سے سناٹا دیکھتے ہیں تو دل اور ڈوبتا ہے. پھر جب آپ کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، انہوں نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے، تو مجھے یہ بتا دیجئے، ہمارے آپ پھر بھی سر آنکھوں پر ہیں. اگر تو پی ایف یو جے، ڈائریکٹر نیوز کی آرگنائزیشن، پی بی اے، دوسری تمام جو آپ کے ادارے بنے ہوئے ہیں، پریس کلبز، یہ سارے پی ٹی آئی کا احتساب کرنے کے لیے بنے ہیں، تو خدا کی قسم پھر بھی ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. کیونکہ ہمیں پتا ہے آپ لوگ زیادہ تر مڈل کلاس سے ہیں، لیکن پھر کم از کم یہی بات مان لیں کہ ہم نہیں بول سکتے ان کے خلاف. 24 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک ایک آواز نہیں آئی. عدالتوں کے بارے میں ہمارے صحافی دوست عدالت چلے جاتے ہیں، وہاں مقدمہ کر دیتے ہیں، درخواست دے دیتے ہیں کہ جی ایک کنوکٹڈ بندے کو بولنے کی اجازت دیں. اب آپ کو بولنے کی اجازت ہم کہاں سے لیں آپ کے لیے؟ اب آپ کے لیے بھی کسی عدالت میں جائیں کہ جی صحافتی تنظیموں کو بولنے کی اجازت دیں. تو میرا آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو مافیا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کا قصور صرف ایک ہے. یہ جو دن رات ہماری ترپائی کی جاتی ہے بیٹھ کے، قصور صرف ایک ہے کہ وہ بغیر اینستھیزیا کے سرجری کر رہا ہے. اس گندے سسٹم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.